مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع شرک کیا ہے۔ دیکھیں، شرک کے بارے میں جاننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم فرمایا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرک وہ گناہ عظیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بخشش نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ شرک کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شرک اگر ہم کتابوں میں دیکھیں اور اپنے اسلامی عقائد کی تفصیل معلوم کر رہے ہیں تو شرک کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں انسان کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اللہ تعالیٰ کا اگر آپ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں گے تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے شرک کی۔ اچھا دیکھیں، اب شرک ذاتی جو ہے وہ تو کم تر ملتا ہے ہمیں، لیکن زیادہ تر جو شرک میں مبتلا ہیں یعنی وہ شرک صفاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم اور لوگوں کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ ہمارے کلمہ طیبہ کا پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود میں نے آپ کو بتایا ہے، معبود وہ ہستی کہ جس کی آپ اطاعت کریں، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ حکم دینا یا بات ماننا صرف اللہ کا حق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں کامیابی کو اس بات میں پوشیدہ رکھ دیا ہے کہ وہ شعور سنبھال کے صرف اللہ کا کہنا مانے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر یہ ایسا نہیں کرتا، یعنی اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارتا، تو لا محالہ دیگر ہستیوں کے سامنے یہ سر جھکائے گا، اور اس میں ہو سکتا ہے عام طور پہ ہم نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارا بڑا معبود جو ہے وہ ہماری خواہشات نفس ہیں، یعنی ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، شرک صفاتی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کے علاوہ اور معبود بھی بنا لیے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں یا خواہشات نفس ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً آج اپنی مرضی سے دین کی تشریح کر رہا ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع ہونا ہمیں پسند نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ یہ بات بہت زیادہ غلط ہے اور صحیح طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے یعنی آپ دیکھیں شرک صفاتی میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ بہرحال اس کی مزید میں اگلی نشست میں اس کی مزید تفصیل کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔